الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری اطاعت کرتے تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں کے اندر اسے مزین کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفر کو، فسوق کو اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک مکروہ بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ جماعت ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ خاص اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں تمہاری باتوں کو مانتے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس کی کئی مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ ایک مثال یہ کہ رمضان کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کا مطالبہ ہوا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھائیے۔ اللہ کے نبی پڑھا کر جانے لگے، صحابہ نے کہا پوری رات پڑھائیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہاں فرمانبرداری کر لیتے، ان کی بات مان لیتے تو امت کے لیے بڑا نقصان ہوتا، امت کے اوپر بہت بھاری ہوتا اور مشقت ہوتی، جس بات کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نماز نہیں پڑھائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اور مسجد چھوڑ کر اس وقت گیا جب امام خود چلا گیا، یعنی امام کے جانے کے بعد جب مقتدی جاتے ہیں تو اسے پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا کر صحابہ کی وہ بات نہیں مانی۔ دوسری مثال، وہ 3 لوگ جو آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورا سال روزہ رکھیں گے، ایک نے کہا ہم شادی ہی نہیں کریں گے، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ قیام اللیل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ان 3 صحابہ کرام کی بات نہیں مانی، جبکہ ان کی نیتیں اچھی تھیں، کام بھی اچھا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے وحی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور آپ نے فرمایا کہ میں خود روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رہتا ہوں، اور میں شادی شدہ بھی ہوں، اور اسی طرح سے میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، لہٰذا میری سنت یہ ہے کہ میرے طریقے پر رہا جائے، جو میرے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ میرے طریقے اور میرے منہج پر، میری سنت پر نہیں ہوگا۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مسائل میں صحابہ کی پیروی کرتے تو امت مشکل میں پڑ جاتی، لیکن ایسا ہوا بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام زبردستی کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مسائل میں صحابہ کے مرضی کے خلاف کرتے تھے کام، اور صحابہ آمنا و صدقنا کہتے تھے۔ ان 2 آیتوں کے اندر صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے جماعت صحابہ تم جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ان کے درمیان یہ صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ یہ کہیں کہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ لوگ ہم اور آپ کی طرح جو انسان تھے، شرف صحابیت سے ان کو نام دیا گیا، یاد کیا گیا۔
اگر کسی نے اسلام اور ایمان کے بعد اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، آپ سے ملاقات نہیں کی، تو وہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے درمیان پیدا کر کے یہ شرف دیا کہ اب تم صحابی ہو گئے، اور صحابی بننے کے بعد سارے صحابہ سے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی، پھر وہ جنتی قرار پائے۔ تو نبی کا ہونا صحابہ کے لیے ایک فضیلت کی بات ہے۔ اس میں یہ پھر کہا گیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فرما برداری کرتے تو مشکل میں پڑ جاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ صحابہ کرام کی مرضی کے خلاف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہوتا تھا، سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے تھے۔ گویا کہ اس میں صحابہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام کی فرما برداری کا درجہ بتایا جا رہا کہ ان کی مرضی کے خلاف بھی ہمارے نبی جب کہتے تھے تب بھی وہ کسی طرح کا چوں چرا نہیں کرتے تھے، آمنا و صدقنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا اتباع و فرما برداری کا اعلیٰ معیار تھا۔ اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا تھا، حبب الیکم الایمان، یعنی کہ صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا محبوب صرف نہیں بنایا بلکہ دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ ایمان محبت کے ساتھ جب مزین ہو جائے دل میں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے محبت میں تو ہو سکتا ہے یہ عارضی محبت ہو، لیکن اگر وہ چیز محبت کے ساتھ تزئین کاری کے ساتھ ہو، مزین ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل ہمیشہ برقرار رہے گا، اس میں کبھی کسی طرح کا انقطاع نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے گویا اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام ایک دو دن کے مسلمان نہیں تھے، یہ پوری زندگی کے مسلمان تھے، آخری دم تک یہ ایمان پر تھے، اور ان کے ایمان میں استقامت تھی، استمرار تھا۔ اسی کو اللہ نے یوں تعبیر کیا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے نزدیک اللہ نے کفر کو اور فسوق کو، نافرمانی کو مکروہ قرار دے دیا۔ صحابہ کرام کفر سے نفرت کرتے تھے، صحابہ کرام فسق سے نفرت کرتے تھے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بھی نفرت کرتے تھے، عام صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے، ان کے دلوں میں نفرت ہوتی تھی گناہوں کے خلاف۔ اور یہ صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو فطری طور سے ایسا بنایا کہ ان کو کفر سے انتہائی زیادہ نفرت تھی، اور کفر کہتے ہی ہیں کہ انسان اسلام سے نکل جائے پوری طور سے، فسق کہتے ہیں جو کفر سے نیچے درجے کا گناہ ہو، جیسے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور عصیان، نافرمانی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو بعد میں نیکیوں سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام چھوٹے گناہوں سے بھی نفرت کرتے تھے اور بچنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ کی جماعت یہی ہدایت یافتہ جماعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پیارے بندے ہیں۔ راشدون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راشدون کا صحیح مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہدایت کے راستے پر ہو اور مستقل طور سے اسی کے اوپر جمع ہوا ہو۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، ان کا علم بھی صحیح ہے، ان کا عمل بھی صحیح ہے، دین پر ان کو استقامت حاصل ہے، اور یہ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ یہ چیزیں جس کے اندر پائی جائیں تو اس کو ہم کہیں گے یہ بندہ راشد ہے، یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور صحابہ کرام ایسے ہی تھے، جس کے دل میں کفر سے محبت ہو، یا کفر کے لوگوں کی تائید ہو، یا فسق سے اور گناہ کے کاموں سے نفرت نہ موجود ہو، وہ صحابہ کے منہج پر نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اس سے بڑی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حبب و زینا دو لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ نے ایمان کو اپنے نزدیک محبوب بنا لیا اور ایمان سے اپنے دلوں کو ڈیکوریٹ کر لیا، مزین کر لیا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ نے یہ سب کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب بنایا ان کے دلوں میں ایمان کو، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ صحابہ کرام کو جو یہ فضیلت ملی ہے یہ کوئی کسبی فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطائی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین
العالمین کی طرف سے اس جماعت کو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اسی لیے آگے چل کے اللہ نے کہا فضلا من اللہ، یہ جو صحابہ کو رتبہ ملا، جو دلوں میں ایمان سے محبت اور گناہوں سے نفرت ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے نواز رکھا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کہاں مجھے اپنا نبی بنانا ہے اور کس کو بنانا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اپنی رسالت اپنے پیغمبر کو کہاں بھیجنا ہے اور کس قوم میں بھیجنا ہے اور کس کو بنانا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو بخوبی معلوم تھا کہ کن لوگوں کو اور کس طرح کے دل والوں کو اپنے نبی کا ہمسر بنانا ہے، اپنے نبی کا ساتھی بنانا ہے، اپنے نبی کا سپورٹر بنانا ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کو بھی اللہ نے چنا تھا، اس لیے صحابہ کرام کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اندر ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، صحابہ کرام کے دلوں کو دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہو کہ صحابہ کرام اندر سے بھی اتنے ہی پیارے اور سچے تھے جیسے باہر سے نظر آتے تھے۔ منافقین ان کو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایک دوسرا جملہ یہ جو آج کل پروپیگنڈا ہے کہ صحابہ کرام ہی میں سے لوگ منافق تھے، جو منافق تھا وہ صحابی نہیں تھا، جو صحابی تھا وہ منافق نہیں تھا، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو صحابی بھی کہا جائے اور ساتھ میں وہ منافق بھی ہو، یا کسی کو منافق کہا جائے اور ساتھ میں وہ صحابی بھی ہو۔ آج اس میں امت کا ایک بڑا حصہ غلط فہمی کا شکار ہے اور لوگوں کو یہ منوایا جا رہا ہے کہ صحابہ میں بہت سارے لوگ منافق تھے جس کو اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے قرآن میں ایسا کہا ہے، لیکن صحابی منافق ہو اور منافق صحابی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت اور اطاعت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ان کے نہج پر، ان کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔